22ویں رجب اس ہستی جن کی زندگی بے مثال زندگی، رتبہ اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے خلفائے ثلاثہ کو ایک طرف کر لیجئے، اپنے کارناموں اور فتوحات کے اعتبار سے پوری امت مسلمہ میں اتنا بڑا کوئی فاتح نہیں گزرا جس کی فتوحات کے نتیجے میں اسلامی مملکت اقصائے مغرب سے لے کر چائنا تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن دنیا کفر، خاص طور پر یہود اور مجوس، جن کو سب سے زیادہ ہزیمت انہی کے ذریعے اٹھانی پڑی، انہوں نے ایسے کارندے تیار کیے جنہوں نے اسلامی تاریخ کے نام پر وہ خرافات لکھے، خاص طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہری کارناموں پر وہ گد ڈالی گئی کہ بعد میں آنے والے زمانے، آج 1500 سال گزر چکا ہے، ابھی تک ہم مکمل طور پر اس گرد کو صاف نہیں کر سکے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، جو بہت بڑے مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، شاید ہی کسی مسلمان کا گھر تفسیر ابن کثیر سے خالی ہو۔ ہم نے بالکل اوائل عمر میں، بچپن میں جس تفسیر کا نام سنا تھا وہ تفسیر ابن کثیر تھی۔ سکول کے زمانے میں جب ہمیں علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن قرآن کریم جب پڑھتے تھے تو تفسیر ابن کثیر کا نام ضرور آتا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ تاریخ کی ایک بڑی معتبر کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کی 8ویں جلد کے غالباً صفحہ 120 ہے۔ اس میں ایک روایت تو یہ کہ اللہ کی طرف سے سیدنا معاویہ پر سلام آیا، لیکن ہمارا خیانت زدہ معاشرے سے مراد میں یہ عوام نہیں ہے، معاشرے سے مراد وہ جبہ و دستار والے، جو اللہ کو تو قدوس مانتے ہیں لیکن اس میں مبالغہ کر کے اپنے استاد اور اپنے مرشد کو اقدس کہتے ہیں، بہت زیادہ مقدس، اللہ سے بھی بڑھ کر۔ بات عرض کر رہا ہوں، عوام الناس پر کوئی گلہ نہیں۔ میری رائے میں مسلمان عوام ہر زمانے مظلوم رہے، 3 طبقوں کے ہاں۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے استاد، وہ کہتے ہیں وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین کی بربادی کے سبب 3 طبقے ہیں،
ایک حکمران ٹولہ ہے اور دوسرے جعلی پیر ہیں اور تیسرے غلط کار مولوی. ان تین طبقوں کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچا ہے. پہلے تو جو تھا سو تھا، آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. بات عرض کر رہا تھا کہ ابن کثیر کی کتاب ہر عالم کے پاس ہے بشرطے کہ وہ عالم ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، ان کو نظر نہیں آتی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. انہوں نے فرمایا استکتبہ فإنہ امین، ان کو آپ اپنا کاتب بنائیے، وہی لکھوائیے، فرامین لکھوائیے. فإنہ امین، یہ اللہ کے نزدیک امین انسان ہے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بزرگان دین کے تذکرے کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. خاص طور پر مجھے صحابہ اکرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو جو ہے وہ سب جانتے ہی ہیں. خدا کی ذات کے بعد سب سے بڑا مقام ہے اس دھرتی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ کی ہر نسبت ہمیں پیاری ہے، چاہے وہ ازواج مطہرات والی ہو، آپ کے خاندان کی ہو یا صحابہ اکرام کی. حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جتنا بلیک آؤٹ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار کا کیا گیا ہے، اتنی اور کوئی مثال نہیں ملتی. ایک طبقہ تو وہ ہے جو سب صحابہ کا دشمن ہے، وہ موضوع بحث نہیں. ان سے کوئی ہمیں گلہ نہیں، ان کی ساخت ہی ایسی ہے. لیکن جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، وہ اگر صحابہ اکرام میں سے بعض اشخاص، بعض افراد جیسا سیدنا معاویہ ان کی ذات میں کیڑے نکالیں تو زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اور ایسے بدبختوں کی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر مذہبی طور پر تینوں مسلمانوں کے طبقات، تینوں آپ سمجھتے ہیں اس کو، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث. درجہ بدرجہ انہوں نے بعض صحابہ اکرام کی تنقیص کی ہے، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی قسم بہت تکلیف ہوتی ہے. کیا خدا کا سامنے جواب دیں گے جو خدا کے نزدیک بھی امین ہے اور محمد رسول اللہ کے نزدیک بھی امین ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی لکھنے کے لیے ان کا انتخاب فرمایا. اور ان کی ذات میں کیڑے نکالے جائیں اپنے آپ کو فراموش کر کے. اور پھر ان بدبختوں نے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی بدبخت نے لکھ دیا اپنی نام اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے، صحابی کو نہ دیکھا، اس رائٹر کی کتاب کو دیکھ لیا. جن پر خدا کا اعتماد ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے اپنی قدرت کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے، اس کو کوئی رد کر سکتا ہے؟ دنیا بھر کی کتابیں آگ میں ڈالی جا سکتی ہیں، خدا کے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا.
محدثین کرام کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی روایت، حدیث کی کسی کتاب کے اندر کوئی روایت جس میں کسی صحابی کی تنقیص پائی جاتی ہے، اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ راوی سے غلطی ہوئی ہے، اس کا راوی جھوٹا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، صحابی رسول غلط نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک آسان راستہ بن گیا، ہم روایت کی تعویل کر دیں گے، صحابی کے اندر کوئی نقص نہیں مانیں گے۔ کیا پروردگار عالم ڈرتے تھے؟ ان کی تائید و تصدیق فرما رہے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے اپنے قدرت کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے ایمان والے ہیں۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ باخبر ہے یا بے خبر؟ اس سے زیادہ اب جاننے والا کوئی ہے؟ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کے رازوں کو جاننے والا رب کہہ رہا ہے ام المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ اولئک ہم الراشدون، یہ لوگ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کی توجہ پوری ہو اور اللہ کرے کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ نبی کی صحبت کا شرف اتنا بڑا عظیم ہے، نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، آپ کی زیارت کرنا اور آپ پر ایمان لانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر اس صحابی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ غزوہ احد میں بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اب فتح ہو گئی ہے، ہتھیار کھول دیے، اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کفار جو مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی محنت سے، دیانت سے، امانت سے جو پیسہ کماتے ہیں وہ حلال طیب مال ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ مال غنیمت اس سے کہیں زیادہ حلال اور طیب مال ہے۔ اس واسطے ذہن کے اندر شیطان چونکہ زندہ ہے، وہ یہاں بھی موجود ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ مال کی طلب میں لگ گئے، یہ مال کی طلب میں نہیں لگ گئے۔ اگر مال کی طلب میں لگے ہوتے تو مکہ معظمہ سے مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر نہ آتے، اور مدینہ کے جو انصار ہیں وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو، جس کے 2 مکان تھے، ایک مہاجر بھائی کو دے دیا، اپنی جائیدادوں میں شریک کر دیا۔ کسی کا نکاح نہیں تھا، کسی انصاری کی 2 بیویاں تھے، ایک بیوی کو اس مہاجر بھائی کے سامنے کہنے لگے ان 2 بیوی جس پر ہاتھ رکھیں گے میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ نکاح کر لیں۔ اس کی کوئی مثال ملتی ہے آدم کی اولاد کے اندر؟ اتنا بڑا ایثار اور قربانی۔ یہ دنیا کا طلبگار تھے؟ آپ کئی دفعہ سن چکے حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں، پچھلے سے پچھلے جمعے میں شاید میں نے عرض کیا تھا، مکہ شہر کا یہ شہزادہ تھا، شہزادوں کی زندگی گزارنے والا، رسول اللہ پر ایمان لایا، ماں مشرکہ تھی، اس نے مخالفت کی، یہ باز نہیں آئے، اس نے ان کو نئے سوٹ دینے بند کر دیے، ہر روز نئے سے نیا سوٹ پہنتے تھے،